اور والدین اپنے ہاتھوں پر اپنی ننھی اولادوں کی لاشوں کو اٹھائے۔ وہ بچے جو اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، پھر اس گھر کی طرف کبھی واپس نہیں لوٹے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان لڑائی میں، جس میں اسرائیل نے بے قصور شہیدوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اپنا نشانہ بنایا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے سر و سامان ہو گئے، ہزاروں مکانات زمین بوس ہوئے۔ اہل غزہ نے اپنے پیاروں کو کھویا، بچوں کے سروں سے باپ کے سائے اٹھ گئے، ماؤں کے گودے ویران ہو گئے، اور والدین اپنے ہاتھوں پر اپنی ننھی اولادوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ ہر سو کوہرام مچ گیا۔ فلسطین کے غزہ پٹی سے جس طرح کی تصویریں، ویڈیوز اور دیگر خبریں آ رہی ہیں، اور وہاں پر جس طرح وحشیانہ بمباری کا سلسلہ ان کے گھروں پر، اسکولوں پر، اسپتالوں پر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گزشتہ 3 مہینے کے زائد عرصہ سے ان پر چل رہا ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے اور افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں قتل ہونے والے سب سے زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بچے جنہیں ابھی تک صحیح سے بولنا نہیں آتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں، وہ بچے جو بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ بچے جو اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، پھر اس گھر کی طرف کبھی واپس نہیں لوٹے، یا لوٹے بھی تو اس گھر کو نہیں پایا۔ اور اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، ان درندوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، کس کے کہنے پر مارا جا رہا ہے، انہیں کون مار رہا ہے۔ ان ظالموں نے نہ ہی صرف ان کو قتل کیا بلکہ ان کے خوابوں کو، ان کے سپنوں کو بھی قتل کیا ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ اظہار فلسطین کے بہت سے بچوں کے لیے صورتحال کی ہولناکی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی زندگی چند سیکنڈ میں بدل جاتی ہے، اور ان کے والدین، بھائی بہن، دادا دادی سب مارے جاتے ہیں، اور کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں سے جڑی ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہاں ایک عورت کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے، اور اس کی ماں کو اس کے سامنے سے لے کر جایا جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ آپ کی امی نہیں ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں اللہ کی قسم یہ میری امی ہی ہے۔ وہاں پر کھڑے لوگ بھی کہتے ہیں یہ آپ کی امی نہیں ہے، یہ آپ کی امی کی طرح ایک خاتون ہے۔ لڑکی کہتی ہے نہیں اللہ کی قسم میں اپنی امی کو ان کے بالوں سے پہچان سکتی ہوں، یہ میری امی ہی ہے۔ پھر وہ اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اے میرے اللہ مجھ سے میری امی کو کیوں لے لیا؟ امی جان آپ کے علاوہ میں زندہ نہیں رہ سکتی، امی جی آپ کیوں چلی گئی؟ پھر لڑکی کہتی ہے کہ پلیز مجھے امی کے پاس لے جائیں، مجھے امی کو دیکھنے دیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی جائے میرے بہن کو دیکھ کر کے آئے، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے۔ وہ اللہ سے کہتی ہے کہ اے میرے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فیملی میں سے بس امی اور بہن ہی تو رہ گئی تھی، میں ان کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اے میرے رب میں ان کے علاوہ کیسے رہوں؟ کاش کہ تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہی لے جاتا۔ وہاں پر کھڑے لوگ کہتے ہیں بچی سے کہ آپ کی امی شہید ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ شہید ہیں، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں، کوئی ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ میری نانی اور نانا کو مار ڈالا، پھوپھو اور ان کے بچوں کو بھی مار ڈالا، اور اب میری امی اور بہن کو بھی مار ڈالا۔ یہ ایسی بے حس اور بے غیرت قوم ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر رہی ہے۔ ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بہت داستانیں سنی ہیں، لیکن ان ظالموں کی جیسا نہیں۔ ایک شخص جن کا نام خالد ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہر رات سونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو گڈ بائے بولتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی صبح جاگے ہی نہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بچے ہی نہ جاگیں۔ یاد رکھو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب۔ کچھ لوگ وہاں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر موجود ایک عورت کہتی ہے ان سے، آپ کو ہماری ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا ہمیں صرف دیکھ رہی ہے، ہم صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دیکھا جائے، ہم اس دنیا کے سب سے معزز ترین انسان ہیں، کسی بھی فلسطینی بچے کا جوتا عرب کے حکمرانوں سے بہتر ہے، ہماری مزید ویڈیوز مت بناؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور تمام دنیا یہودیوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے لیے بند ہیں، اے اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ کسی کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی شخص جو انصاف کرنے والا ہوگا، حق بولنے والا ہوگا اور اس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف بولے گا، آواز اٹھائے گا۔ ہم سب کو فلسطین کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھانی چاہیے۔ امریکہ کی شہ پر اسرائیل معصوم فلسطینیوں کو اس دنیا سے مٹانے پر لگا ہوا ہے اور امت مسلمہ ابھی بھی کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہے۔ پوری دنیا کو اس انسانی المیے پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا، جو آج فلسطین میں معصوم شہریوں کو جھلسا رہی ہے، وہ کسی بھی وقت کسی کے دامن پر گر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو بے سبب دکھ کسی کو دو گے، کسی کا سکھ چین لوٹو گے، تو جان رکھو کہ لوٹ آئیں گے غم و سارے ادھار۔